بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے ہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدوم مبارک کی برکت سے شادی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدنا فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں، پھر چلوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود کی۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی، تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے لباس اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات و لباس سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی
اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے میرے اللہ، برحق میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا، اور یہ سارا ماجرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ جس میں اللہ پاک نے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے لباس اور زیورات بھیجے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔